الحمدللہ رافع الاستار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین القاملین العارفین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے، یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے، خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا۔ فن تقریر اور خطابت میں کسی مقرر کا آئے روز نئے نئے موضوعات پر خطاب کرنا، لطیف جدید اور نئے موضوعات پر سخن کرنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقرر کی قابلیت، اس کے علمی ظرف، اس کی اہلیت پر اس کا دار و مدار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا دار و مدار صرف فضل ربی پر ہے۔ یہ عطا ہے پروردگار کی، جس کو کر دے، اس کی مرضی ہے جس کو بھر دے، جس کو خالی کر دے۔ 13 سال ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے خطابت کرتے ہوئے، صرف اس علاقے میں 1000 سے اوپر میلاد کر چکا ہوں۔ اگر آپ یونیورسٹیز، فلسفے کے فورم، انٹلیکچوئل سوسائٹیز، انٹرنیشنل سوسائٹیز ان کو لے لیں تو غالباً میرے خطابات کی تعداد 2 سے 2500 ہوگی، اور ان میں سینکڑوں وہ مضامین ہیں، وہ موضوعات ہیں کہ جن پر بولنا تو درکنار، عوام کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ یہ موضوعات ہیں بھی یا نہیں۔ آپ ایک دو جگہ آپ سے ہوا ہے ٹکراؤ؟ مشکل موضوعات مشکل کشا والے جانتے ہیں۔ لطیف موضوعات، مشکل پسندی اور الجھانے کو سلجھانا، یہ میرا شوق رہا ہے، لیکن واللہ آج تک ایک لفظ بھی اس لیے نہیں بولا کہ لوگ مجھے کچھ سمجھ لیں، نہیں، خدا کی قسم کبھی کوئی خطاب اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو اپنا آپ منوا لوں، بس ایک ہی شوق تھا کہ اس کو منوا لوں اور اس کے محبوب کو منوا لوں، بس۔ اگر کوئی نیت تھی تو صرف یہ کہ امت محمدی کی شعوری سطح بلند ہو، مصطفیٰ کے امتیوں کا علمی ظرف تراشا جائے، اور مصطفیٰ کے امتیوں کو اس انداز سے پروردگار اور مصطفیٰ کا تعارف کرایا جائے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اور بس دعا گو ہوں کہ پروردگار میری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ جو کہا خلوص نیت سے کہا، اور نیت قبلہ، نیت کیا چیز ہے آپ دونوں کے ذوق کی نظر اور آپ کے بھی، نیت ایک ایسی چیز ہے اگر خلوص ہو تو ناکارہ سے ناکارہ چیز کے ساتھ بھی لگا دو تو سونے چاندی ہیرے جواہرات سب سے قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایسی دولت ہے، ایسا پارس ہے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا تصوف کی ایک کتاب میں کہ ایک صاحب بہت غریب فقراء
لکڑہارا، لکڑیاں کاٹنے والا، ایک شیخ باکمال کا مرید ہو گیا. اب شیخ باکمال ایسے کہ ہندوستان کا بادشاہ بھی ان کا مرید، تمام وزراء بھی ان کے مرید، تمام عمراء بھی ان کے مرید، اور یہ لکڑہارا غریب فاقہ کشی میں رہنے والا مرید ہو گیا. اب جاتا تھا جمعے کے جمعے، دیکھتا تھا کہ بادشاہ آیا اور اتنا ہدیہ لے کے آیا، عمراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے، وزراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے. اس کے دل میں آیا کہ مرید تو میں بھی ہاں، میں بھی کچھ لے جاؤں. دل میں آیا، جیب میں ہاتھ لگایا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں، صرف کلہاڑا تھا کندھے پہ. جمعے کے لیے چلا، راستے میں درخت دیکھا، اس کی چند شاخیں کاٹیں، ایک چھوٹا سا گٹھڑا بنایا اور اپنے کندھوں پر لاد کے گیا کہ شیخ کو لنگر کے لیے ہدیہ کرتا. اور جب وہاں پہ پہنچا خانقاہ پہ تو پہلے لنگر کھانا آتا تھا، اور جب دیکھا تو میلوں تک لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں. اور اس نے اپنے چھوٹے سے گٹھے کو دیکھا اور لرز گیا دل میں کہ بیڑا گھر کے پر. چلا آگے دیکھا بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں، عمراء وزراء آئے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب اور بیش قیمت ہدیے تحائف نذرانے لے کر آئے ہوئے ہیں. تب یہ کھڑا ہو گیا، گردن جھک گئی اور سوچنے لگا کہ جس کے مرید ایسے نذرانے لاتے ہیں، مجھ غریب فاقہ کش کہ اس لکڑی کے چھوٹے سے گٹھڑے کی کیا اوقات. بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار کے پھینک دوں اور شیخ کو ویسے ہی قدم بوسی کر لوں. یہ تو شیخ کے شایان شان ہے ہی نہیں میری ہدیہ. مگر ابھی سوچ رہا تھا، شیخ تشریف لے آئے. جیسے ہی شیخ آئے، بادشاہ عمراء وزراء سب آگے بڑھے اور اپنے ہدیات دینے لگے شیخ کو. اور شیخ کہنے لگے اپنے خلفاء کو، چلو یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو، یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو. اور نظر التفات نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو. اور جب اس کی باری آئی تو یہ لرزتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شیخ کے سامنے آیا اور گٹھڑا اتارا اور عرض کی کہ حضور میرے پاس تو بس یہی کچھ ہے. اور اگر پیر کامل ہو تو اس کی نظر چہروں سے اتر کر دلوں کے اندر روح کی سیاہی کو دیکھ لیتی. اور سمجھ گئے، بھانپ گئے. اور سب بادشاہ وزراء کھڑے ہیں. خلیفہ کو بلایا، فرمایا کہ اے خلیفہ ادھر آؤ، لنگر خانے جاؤ، وہاں پر ہم نے ایک صندوق کالے رنگ کا رکھا ہے اور اس پر ایک موٹا تالا پڑا ہے، یہ اس کی چابی ہے. جاؤ اس کو کھولو، اور جب وہ کھلے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ خالی ہے. اور یہ لکڑیوں کا گٹھڑا میرے اس مرید کا اس صندوق میں رکھ دو، صندوق کو تالا لگا دو اور چابی مجھے واپس کر دو. جس دن میں مر جاؤں، خلوص، جس دن میں مر جاؤں تو جس پانی سے میری میت کو غسل ہو اس کو ان لکڑیوں کے اوپر سیک لینا. ہو سکتا ہے اس کے خلوص کی بدولت ہم بخشے جائیں. واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ ہے خلوص، یہ ہے اخلاص. جتنا ناکارہ سے ناکارہ کام ہو، اگر خلوص نیت ہوگی اس کی ذات کے لیے ہوگا تو وہ اس مقام پر آپ کو لے جا کر کھڑا کرے گا کہ جس مقام پر فرشتوں کے پر جلتے ہیں. حضور اپنی ماں بولی زبان جی، سبحان اللہ. پنجابی جی، پنجابی بولنا پنجابی ہے بالکل. اوکھی بولیں پہ اردو نہیں سونے لگتے ہو پنجابی. پنجابی بول رہے ہیں آنند جی. نواں پاکستان بنتا پہ دسو نواں پاکستان پنجابی کے اردو. چلو بہرحال خلوص ایسی چیز ہے میاں کہ جس ویلے آ جاوے تے ناکارہ جی چیز نو اتنا قیمتی کر دے. اسی سارے اتنے بیٹھے ہیں نا اس ویلے کی کرتے پے ہیں؟ اللہ دا ذکر یا کرتے پے ہیں نا. تو انہوں پتہ ہے توڑے اس ویلے مقام کی ہے. وہ تو افسوس ہے علماء دے اتے کہ انہوں نے عوام نو شعور ہی نہیں دیتا. اس پر اللہ دا ذکر بھی انج کرنے ہیں جی بڑے برا دا ذکر کرتے پے، کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں. تسی پتہ ہے تو انہوں کہ حدیث مبارکہ دے مطابق اس ویلے تھے اس محفل بمن والا ایک شخص اگر انہیں دل وچ خلوص ہے وہ کیڑے مقام تے فائز ہے.
فرمایا ان انا عند ظن عبدی بی انا ماہو اذا ذکرنی وان ذکرنی فی ملئن ذکرتہو فی ملئن خیر من. اللہ فرمائندہ ہے کہ میں اویں ہی ہاں جویں میرا بندہ میرے بارے گمان کریں دے. اگر میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے دے نال ہونا. انا ماہو اذا ذکرنی, جس وقت ذکر کرتا ہے اسے وقت رب اندے کول ہوندا ہے. تے دوئی حدیث قدسی موسیٰ نو خطاب کیتا پروردگار نے, فرمایا یا موسیٰ انا جلیس ما من ذکرنی, جیڑا بندہ میرا ذکر کرتا ہے موسیٰ میں عرش تو لے کے اندے نال بہ جانا. ابھی کمال ہے اسی کی ساڑھے ذکر کی ساڑھی کی اوقات ساڑھے ذکر دی کی اوقات, لیکن اگر خلوص ہوئے تو پروردگار عرشاں تو لے کے فرش تے سانو اپنا ہمسایہ بنائیں دے. اگر خلوص نال بیٹھے ہو نا تو ایک ایک بیٹھ بمن والا بندہ اس محفل دا اس ویلے رب دا ہمسایہ ہے. تے کیا کمال ہے بھی نہیں فرمایا من ذکرنی فہو جلیسن, کہ جیڑا میرا ذکر کرتا ہے انہوں اپنے کول بلا کے اپنا ہمسایہ بنینا. نہیں انا جلیسن, میں رب بن جانا ہمسایہ اس دا. غالب دی بادشاہ نہ لڑائی ہو گئی کہ بادشاہ نے وظیفہ بند کر دیتا تے غالب در بدر ہو گیا. ایک کرائے دا مکان لیا, ادھی رات نو کسے بندے نے جا کے مکان دے وچ اوندا سامان رکھ دیتا, بیوی بھی اوندی چلے گئی, خود بھی چلا گیا. صبح اٹھیا جب ویکھیا اذان آمدی پئی ہے, مسجد تے اس دیوار گھر دی ہکو ہے, تے سورج جس ویلے ابھریا نا تے اس مسجد دا سایہ غالب دے گھر تے پیا تے غالب رومن لگ گیا. غالب رومن لگ گیا کہ پتہ کی آندا ہے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. شیر سنن دا شوق ہے نا, شیر سن تو ہن سنی نا تو سنی ہو پھر. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, یہ بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. ایک بندہ جڑا ایتھے بیٹھا ہے اگر خلوص نال اللہ دا نام لیندا پیا ہے یا اللہ دا ذکر سندا پیا ہے اس ویلے وہ رب دا ہمسایہ ہے. یہ دعا ہے استدعا ہے پروردگار کو, گیا پروردگار کچھ اس انداز دے بھی تقریر کروا دے, کچھ ایسے لفظ منہ دے وچوں کٹوا دے کہ لوگاں دے عقائد دی اصلاح ہو جائے. جو شک و شبہات ایک قوم ایک امت اپنے دلیں لئی بدیے انہاں دا ازالہ ہو جاوے. کوئی ایسی تقریر ہوئے, ذرا بھائی شیر سنیے گا, دعا ہے کہ ایو جی تقریر ہوئے کہ کچھ اس انداز سے تقریر کی کہ پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. کچھ اس انداز سے تقریر کی کہ پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی مزہ پایا قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. میاں مقصد تقریر کرنا نہیں, مقصد خطاب کرنا نہیں, مقصد کلام کرنا نہیں, مقصد صرف میرا ایک ہے کہ عشق مصطفیٰ دی ایک شمع ایک سینے دے وچ روشن کر جانا, بس اور کوئی مقصد نہیں. اگر یہ مقصد پورا ہو گیا تو میرا 250 کلومیٹر تو آمنا تے جامنا, میں ہنے واپس جامنا ہے. 10 بجے NCH میرا خطاب ہے نیشنل کالج آف آرٹ سے. میں سمجھتا رب نے تے اندے رسول نے قبول کر لیا, کیونکہ میاں گل بیان دی نہیں, گل زبان دی نہیں, گل بے زبانی دی. توجہ فرمائیے گا, میں تو انہوں زبانہ دیمن نہیں آیا, تو انہوں میں بے زبانی دیمن آیا, کیونکہ عشق دی میاں کوئی زبان نہیں ہوندی. یاد رکھے عشق واحد ایسی انسان دی فطرت دے وچ رب نے ایسی چیز پائی ہے کہ جن دی بے زبانی ہی ہوندی زبان ہے. اس پر وہاں کہا ایک شیخ نے کہ عشق جب بے زبان ہوتا ہے, عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صدہا زبان ہوتا ہے. عشق جس ویلے بولنا بند ہو جاندہ ہے نا, عشق جڑا ہے نا مت مار دیندہ ہے ہر کسی دی. جس ویلے زبان بند ہوندی آندہ ہے, اس زبان بندی دے اتے 1000 تقریراں 1000 خطاب قربان ہو جاندہ ہے. آرے آسو میں تینہ مشورہ کیتا اپنے رفقان آلی یار کی موضوع لیا جاوے, تے ایک ذہن دے وچ چھوٹا موضوع آیا پیغام تے پیغامبر.
پیغام تے پیغامبر کیا ایک چیز دے دو نہ ہیں؟ دو علیحدہ علیحدہ حقیقت ہیں یا ہکو حقیقت ہے جن دی دو جھلکیاں ہیں؟ اتنا لطیف موضوع ہے، اتنا مشکل موضوع ہے، علماء اسلام نے اس کو اتنا الجھایا ہے فلسفے دے وچ، اتنا الجھایا ہے کہ کوئی گتھی سلجھ سکتی نہیں۔ اور ذہن دے وچ ایک میں ہاں بڑا ضدی، جس ویلے ذہن دے وچ ایک چیز آ جائے کہ بیان کرنی ہے، وہ جتنی بھی مشکل ہوئے، جب تک بیان کر نہ لواں جان نہ تواڈی چھوڑے سا نہ اپنی چھوڑے سا، جب تک چنگی طرح سمجھا نہ لواں۔ میں آمدہ پہ آسو بیٹھا گڈی ہے تو سوچیندہ پہ کہ پروردگار موضوع تو بھیج دیتا ہی، تو کو مہربانی تو فرما، یہ تو اتنا وکھرے ہویا موضوع ہے تے اتنی مشکلات ہیں دے وچ، تے میں جٹاں نوں جا کے سنایا تے مینوں تو لتر نہ پے جاویں، پریشان نہ ہو جاویں بیچارے۔ تے امدے امدے یار یقین کرو میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا جس ویلے ساری انفارمیشن کلیکٹ کی تھی نا کہ کس نے کی آکھے ہے، تو ذہن بالکل معاف ہو گیا تے بالکل انقطاع ہو گیا سوچاں دا۔ تے میں آکھے کہ پروردگار آج تک ہم سائیگی تو کڈوں گے، کچھ سمجھ نہیں آمدی بھائی۔ مولانا روم یاد آ گیا، کسی نے مثنوی دا شوق ہے؟ مثنوی دا شوق ہے؟ میاں آج تو 50 سال پہلے جڑے عالم نو مثنوی نہیں آمدی انہوں کوئی عالم نہیں مندا، اے اج کل دے عالم آ گئے بے مثنوی والے۔ 50 سال پہلے لوگ آندے ہیں صوفیاں دا قرآن ہے مثنوی، ایسی کتاب آئی، مگر وقت ہر کسی تے آمدا ہے۔ مولانا روم دی شخصیت تے وقت آ گیا، سوچاں دی تعطل آ گیا، انقطاع آ گیا۔ آپ دے مرید ہیں بڑے پیارے، آپ دے خلیفہ کاتبین مثنوی دے وچ بڑا بڑا نا حسام الدین رحمہ اللہ، سنیا نے نا؟ او عالماں نوں آکھیا کرو تانوں کوئی اپنے گھر دی گلاں سنائیاں کرن، چار چپیر دی گلاں سنتے رہندے ہو، اپنے بزرگاں دی گلاں ہی نہیں سنتے ہو۔ حسام الدین خلیفہ ہیں مولانا روم دے، کاتبین مثنوی بڑا بڑا نا ہیں، روز آمدے ہیں مثنوی مولانا تے الہام ہوندا ہی پروردگار دا، مثنوی دے شعر جاری ہوندے ہیں، سینکڑے شعر، 3-4 شاگرد ایک نو ایک واقعہ لکھویندے پن، ایک نو ایک باب، ایک نو ایک باب، بیک وقت سینکڑے شعر چل رہے ہیں، قلم خشک ہو جاندے ہیں، سیاہیاں ختم ہو جاندی ہیں، مولانا دا الہام تے وجدان ختم نہیں ہوندا۔ لیکن مولانا ہوتے ایک وقت آیا کہ حسام الدین نے بلایا تے آکھیا اے حسام الدین درے چہ بند کن، اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن۔ بنائے حسام الدین اے علم دا خوب بند کر دے، لکھنا بند کر دے، کیوں؟ کیونکہ ہون میرے خوہ دے وچ پانی تھوڑا ہو گیا ہے۔ ذرا مولانا نے تمثیلہ لکھیا ہے، مزہ آ جاسی، پانی تھوڑا ہو گیا اندے وچ مٹی مل گئی ہے، کہ ہون جس ویلے تو چھکنا ہے نا تے چاہنا ہے میں کوئی شعر دساں تے وہ شعر ادا کرن واسطے مینوں اپنا عقل استعمال کرنا پڑتا ہے، تے میں تے الہام دا بندہ، جو وہ الہام کردا ہے وہ دسنا۔ اس پروں اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن، ہن میرے سخن دے وچ خاک شامل ہو گئی ہے، ہن اس علم دے خوہ نوں بند کر دے۔ تے ہویا کی؟ خود فرمیندے ہیں مثنوی دے وچ، کیا عجیب تمثیل ہے۔ مولانا اللہ تعالیٰ مولانا دی قبر نو کروڑاں انوار روز نازل فرماوے ہوندے تھے، جو جس طریقے نال دین سانو بندہ سمجھا گیا وہ تو ساڈی نالائقی اسی نہیں سمجھدے۔ اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن، ہویا کی؟ فرمائندے ہیں چوں فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد واللہ عالم بالصواب۔ آندے ہیں جو دل دی کھڑکی دے وچ رب دیا رخ انور دا اقسم دائی، چوں فتاد دیکھئے از روزن دل آفتاب، او معرفت دا سورج جڑا میرے سامنے امدائی، ختم شد، ختم ہو گیا معاملہ، واللہ عالم بالصواب، اللہ نو پتا اس نے کام کیوں کیتا، انقطاع کیوں آ گیا، مثنوی چلدے چلدے کیوں روک گئی۔ مثنوی اس تو پہلے 3000 شعر مکمل ہیں، غزل ادھوری ہے، 400 واقعہ لکھیا جا چکے ہیں، اگلا واقعہ ادھورا ہے۔ ساڑھے جو کوئی ہوندہ آندہ ہے رب نے ایڈا کرم کیتا ہے، کوئی گل نہیں، ایک ادھا واقعہ اپنا ہی ٹھوک دینا، لیکن مخلص لوگ انج نہیں ہوندے۔ اگر مثنوی آج بھی زندہ ہے ساڑھے درمیان اتنے سال بعد، تو اس پاروں ہے کہ ہے ہی الہامی پیغام، یہ رب دا اپنا الہام ہے،
فرمائندے ہیں چو فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد واللہ عالم بالثواب، اللہ نہیں پتا مینوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم کیتا۔ تے کیا کمال دی گل کیتی مولانا نے، خدا دی قسم جے ذرا کی ذوق ہے نا تے ذرا گل غور نال سنے ہے۔ آپ فرمائندے ہیں کہ آخر اللہ نے کیوں کیتا، یہ فیض جاری آئی مثنوی دا اللہ تعالیٰ نے بند کیوں کر دیتا؟ تے کیا عجیب تمثیل ہے، واہ واہ واہ۔ مدت در مثنوی تاخیر شد، بڑے عرصے واسطے مثنوی بند ہو گئی، مدت در مثنوی تاخیر شد، چون بائیست مہلت مدت در مثنوی تاخیر شد۔ نعرہ تکبیر، یاد ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالی حضرت قادر بخش شریف۔ مدت در مثنوی تاخیر شد، مہلت بائیست چون خون شیر شد۔ واہ مولانا واہ، آندین کہ ایک ماں دا دودھ جڑا ہے نا ان دے خون نال بندا ہے۔ ایک باری بچہ دودھ پی لیندا ہے نا جس ویلے ان دی طلب پوری ہو جاندی ہے کہ ہن کچھ مہلت چاہیدی ہے ماں نوں کہ ان دا خون دوبارہ دودھ بنے۔ آندین رکھدا ہے اللہ نے جڑا الہام بند کیتا ہے نا تے ہن کوئی بڑی زبردست چیز دے بنا لے۔ 6 مہینے تک مثنوی باندھ رہی، انقطاع رہا، تعطل رہا، 6 مہینے بعد خود بلایا، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، پیر بیٹھے نا سٹیج تے، انہاں نوں بھی تے اپنے آپ نوں بھی آنا مریداں نال ہی تعلق قائم کرو۔ مولانا روم پیر ہے، حسام الدین مرید ہے، اسی مریداں نوں پیراں دی تعریف کردے سنے ہے، کدی پیر نوں بھی سنے نے مرید دی تعریف کردے۔ اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین تو اللہ دی روشنی ہے۔ یار دیکھو تو صحیح، کیا پیر ہے تے کیا مرید ہے کہ پیر دے دل جو الہامی کلام نکلدا پیا۔ اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال میل میل می جوشت مرا سوئے مقام، کہ ہن دوبارہ میرے دل دے وچ او میلان آ گیا ہے، ہن دوبارہ مثنوی لکھن دا وقت آ گیا، آ جا مثنوی دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں پروردگار نو عرض کیتی کہ پروردگار موضوع ہے اتنا اوکھا سمجھا دیتا ہی میرے ذہن دے وچ تے ہیں میرے کو سارے 3 گھنٹے تے ہجوم تے لشکر ہے خیالات دا، کیویں نبھاواں موضوع نو؟ تے دل دے وچوں آواز آئی با قرآن کھول لا اگوں ساڈا کام، 30 منٹ 35 منٹ جتنی دیر بولے ساں صرف قرآن دے وچ راساں، مجال جو باہر نکلاں، پیغام تے پیغامبر کیا 2 حقیقتاں ہیں علیحدہ علیحدہ؟ پیغام ہو رہے پیغامبر ہو رہے، یا ہکے حقیقت دے 2 مختلف پہلو ہیں؟ پیغام ہے کہ پہلے پیغام نو سمجھ لو۔ میری تقریر شروع ہوندی پئی، میں جو عشق دی بنیاد استوار کرنی ہے کر لئیے، ہن وقت ہے علم دا، ہن وقت ہے قرآن دا، ہن وقت ہے عرفان دے واشگاف ہومن دا۔ پیغام کی ہے؟ پیغام ہے رب دے دین دا۔ رب دا دین کی ہے؟ اے رب دا دین کسی خاص خطے دا دین نہیں، کسی خاص نسل دا دین نہیں، اے صرف عرباں دا دین نہیں، اے رب دا دین صرف مسلمانہ دا دین نہیں، اے رب دا دین صرف انسانہ دا دین نہیں، صرف اس کرہ ارض دے وچ رہن والی مخلوقات دا دین نہیں، رب دا دین آسمان تے زمین تے انہاں دے درمیان جو جو چیز ہے ہر چیز رب دے دین دے وچ شامل ہے۔ میں آکھاں نہ منیا ہے قرآن یا گل تے دلیل دے دے مان جو، پروردگار فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا رب دے دین تو سوا کوئی اور دین لبدے پین؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آسمان تے زمین کے درمیان جو کچھ ہے مننے یا نہ مننے، اپنی مرضی نہ لاوے یا اسی چھک کے لے آویے، حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز مسلم ہے، ہر چیز اس دین دے وچ شامل ہے۔ چپا چپا کائنات دا، ذرہ ذرہ کائنات دا، رب دے اس دین تو کوئی شے باہر کوئی نہیں۔ یہ ہے دین پروردگار جڑا آفاقی ہے۔ یہ دین کیوں آیا؟ حکومت سازی کرن واسطے؟ دین اس پانوں اللہ نے سانو دیتا کہ حکومتہ بنا بیے، اس پانوں دیتا مال و دولت کٹھے کریے، اس پانوں دیتا کہ روب دبدبا دنیا دے تے مسلط کریے۔ کیا یہ دین اس پاروں کیتا کہ جماعت سازی کر کے اکثریت بن جاویے؟ نہ میاں، اس پاروں نہیں آیا۔
یاد رکھے ایسا پکھنڈے اگر حکومت بناون واسطے دین آیا ہوندا تے نمرود تے ابراہیم وچ کی فرق ہے؟ اور مقصدیت تا سمجھو، ہر ویلے ہی چپ کر کے بیٹھے نہ دو جویں سراں تے پرندے بہ گئے۔ اور دین دا مقصد حکومت کرنا نہیں، اگر دیندار حکومت کرنے والے نوں آندے ہوئے تو نمرود بڑا بڑا دیندار آئی، ابراہیم تو فقرا آئی۔ اگر دین مال و دولت ہیرے جواہرات کٹھے کرنے دا نہ ہویا تے قارون تے موسیٰ چ کی فرق ہو گیا؟ اگر دین روب تے دبدبے تے لوگاں نوں اپنے انگوٹھے دے ہیٹ کرنے دا نہ ہویا تے فرعون تے موسیٰ دے وچ کی فرق ہے؟ اگر دین سوشل سٹیٹس دا نہ ہویا، دھومس دا نہ ہویا، اکثریت دا نہ ہویا، ابو جہل تے مصطفیٰ دے وچ کی فرق ہو گیا؟ دین حکومت بناون واسطے نہیں آیا، دین روب دبدبے واسطے نہیں آیا، دین مالو جواہرات اکٹھے کرن نہیں آیا، دین صرف کردار سازی واسطے آیا۔ بس ہکو مقصد ہے کہ انہاں انسان نما چیزاں نو انسان بنا دے، بس۔ تے میں نہیں آندا جیڑا دین لے کے آیا ہے مصطفیٰ وہ خود آندا پہ بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں کیوں مبعوث کیتا گیا؟ تاکہ مکارم اخلاق نو آخری نہج تے پہنچا دے، انسان دے اخلاقیات دی او تربیت کرا کہ انسان فطرت دے نال جوڑ جاوے۔ اے ہے دین دا مقصد، نہ کشور کشائی ہے، نہ خون بہاونا ہے، نہ فساد برپا کرنا ہے، صرف انسان اپنا کردار بنا لے۔ اے ہے کل دین، اے کل دین ہے۔ تے اے دین جس شکل چمد ہے اس شکل نو اسلام آندے۔ ہن میں کنٹورنگ کردا پیا ایک فلسفی دی طرح تقریر دی، توجہ نہ سنے ہے، دین جس شکل چمد ہے اس شکل نو اسلام آندین، تے دین جس تحریر چمد ہے اس شکل نو قرآن آندین، تے دین جس ویلے مجسم ہوندا ہے اس شکل نو مصطفیٰ آندین۔ چنیا اللہ نے اسلام نو بطور دین ساڑھے واسطے، اے دین دی شکل ہے جنہوں اسلام آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی اسلام نو چن لیا توڑے واسطے دین، مصطفیٰ نو چن لیا ہے خاتم النبیین، قرآن نو چن لیا ہے خاتم المکتوبین، تمام کتاباں دی خاتم قرآن، تمام نبیان دا خاتم مصطفیٰ، تمام دینہ دا خاتم اسلام۔ کیوں چنے رب نے؟ رب دی عادت ہے، رب دی سنت ہے کہ تخلیق کر دے تے چن دے۔ میری تقریر یاد رکھے سو کئی سالاں تک، یہ غور نہ سن سوتا ہوں۔ رب دی سنت ہے خود تخلیق کر دے خود چن لیں دے۔ اے دن جڑا گزر دے تمام پہر رب دے، لیکن والعصر آ کے اثر نو چن لیا۔ تخلیق سارے خود کیتے لیکن والعصر آ کے اثر نو چن لیا، ممتاز کر دیتا۔ دن سارے رب دے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ آ کے جمعے نو چن لیا۔ راتاں ساریاں رب دیاں، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر آ کے لیلۃ القدر نو چن لیا۔ ذرا چناؤ ویکھو رب دا، خود بنیندا پہ خود چندا پہ۔ بھئی مہینے سارے رب دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آ کے رمضان نو چن لیا۔ صدیاں ساریاں رب دیاں لیکن نبی دے قرن نو چن لیا۔ بھئی اے نظام جیڑی کہکشاواں بکھری ہوئی ہیں رات نو ویندے ہو، اے سارے نظام رب دے لیکن نظام شمسی نو چن لیا۔ نظام شمسی دے تمام سیارے رب دے، زمین نو چن لیا۔ زمین دی تمام مخلوقات رب دیاں تخلیق شدہ، انسان نو اشرف المخلوقات چن لیا۔ تے انساناں دے وچوں پھر کچھ نو اولیاء چن لیا۔ چناؤ ویکھو، پھر اولیاء دے وچوں کچھ اوتاد چن لے، اوتاد دے وچوں کچھ ابدال چن لے، ابدال دے وچوں کچھ اقطاب چن لے۔ کھرماں بندے بنا کے 1,26,000 نبی چن لے۔ بھائی رب دا چناؤ ویکھو، کھرماں بندے بنائے 1,26,000 نبی چن لے، 1,26,000 نبی بنائے وچوں 313 رسول چن لے، 313 رسول بنائے وچوں 5 اولو العزم صاحبان شریعت چن لے۔
5 صاحبان شریعت بنائے انہیں چو 4 صاحبان کتاب چن لے صاحبان کتاب بنائے انہیں چو ایک خاتم المرسلین چن لیا چناؤ ویکھو میں چناؤ وکھائندا پیا سارے فرشتے رب دے جبرائیل نو چن لیا چنے سو کہ نہیں سارے عنصر رب دے پانی نو حکومت کرن واسطے چن لیا کان عرشہ علی الماء میرا عرش پانی دے اوتے بھئی آگ بھی تو بنائی رب مٹی بھی تو بنائی پانی ہوا سب تیری بس آندے میں بنائی نا کہ میں چن لینا تے میری سنت ہے تے کوئی مائی دا لال پیدا نہیں ہویا جڑے میری سنت دی مخالفت کر لوے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا رب آندا کوئی نہیں پیدا ہوا جیڑا میری عادتاں نو موڑ دے وے یا میری عادتاں نو توڑ دے وے بنائی سا چن سا 4 لفظ قرآن استعمال کردہ ہے چونن واسطے اور ملادیاں ہوں آج میں تو انہوں حسین دا بھی ایک چہرہ وکھامنا ہے تے مصطفیٰ دا بھی ایک چہرہ وکھامنا ہے تے وکھامنا بھی قرآن دے نال ہے 4 لفظ قرآن استعمال کردہ ہے چونن واسطے رب دی عادت ہے بنائندہ ہے چندہ ہے 4 لفظ قرآن استعمال کردہ ہے چناؤ واسطے اختصاص اجتبا ارتضا استفا 4 طریقے ہیں رب دے چنن دے میں تو انہوں کتے لجامنا ہور جگہ تے ہاں ہن ہور پاسے ٹور پہ ہاں کیونکہ ویکھے ہے کہ کوئی علمی ذوق تھوڑا جہا ہے 4 لفظ قرآن استعمال کردہ ہے چنن واسطے رب دے 4 طریقے ہیں جس نو چنے انہوں مختص کر دے وے جو انہوں چنے انہوں مصطفیٰ کر دے وے جنہوں چنے انہوں مجتبہ کر دے وے جنہوں چنے انہوں مرتضی کر دے وے استفا چننا رب آندا ہے ہن سنی آؤ آیتاں سنی جاؤ آیتاں تو بور تے نہیں ہوندے ہو سنیا ہن آیتاں رب دے چنن دے طریقے ان اللہ اصطفا لکم الدین ابراہیم اپنے بچے نوں نصیحت کردے پن اللہ نے مصطفیٰ کر لیا تہاڈا دین تہاڈے واسطے چن لیا ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اسی آدم نو 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 آل عمران نو آل ابراہیم نو تمام عالماں جو چون کے بلند کر دیتا قرآن آندا پہ میں نہیں آندا پیا موسیٰ نو آندا ہے قال یا موسیٰ انی استفیتک اے موسیٰ اسی تینوں چون لیا علی الناس تمام لوگاں دے وچوں بے رسالتی و بے کلامی تیرو رسالت بھی دسائیں تیرے نال بولے سائیں بھی صحیح چون لیا بنایا بھی خود ہی چون لے جس نو چنے انہوں مصطفیٰ کر دے وے جنہوں چنے انہوں مختص کر دے وے نبی نو آندے انہاں دے سینے چگ لگ گئی ہے یہودیاں تے عیسائیاں دے آندے کیوں تینوں اساں اپنا کلام دے دیتا تینوں اپنا آخری نبی بناتا فرمایا آخری حبیب واللہ یختص برحمتہ من یشاء رب دی مرضی جنوں مرضی اختصاص دے وچ چن لوے جنوں چنے انہوں مختص کرے سنی جاؤ بیٹا حسن دا موقع نہیں اے قرآن دا علم ہے جس نو چنے انہوں مصطفیٰ کرے جنوں چنے انہوں مختص کرے جنوں چنے انہوں مجتبہ کرے رسول دی امت نو خطاب کرتا ہے قرآن ہوجتباکم اسی تو انہوں چن لیا ہے ہوجتباکم اے مسلمانوں اسی تو انہوں چن لیا ہے تے وما جعل لکم فی الدین من حرجن تے اسی دین وچ کوئی تنگی نہیں رکھی اے تنگی تہاڈی اپنی پائی ہوئی ہے قرآن دی آیت دے دیندا پیا ہوجتباکم اے مصطفیٰ دی امت اسی تینوں تمام امتاں یہ چن لے اللہ تعالیٰ 16-17 نبیوں دا ذکر کردا ہے تے ذکر کر کے کی آندا ہے اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم اسی نہ سارے نبیاں نو چنیا تے انہاں دی ہدایت کر دتی سیدھے رستے دے پاس چنے مجتبی کرے چنے مصطفیٰ کرے چنے مختص کرے لیکن جس ویلے مرتضی کرے آخری سیڑھی تو بلندہ پیا جس ویلے مرتضی کرے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و رضیت لکم الاسلام دینا اسی چن لیا تواڈے واسطے اسلام دین تے جس نو مرتضی کرے ان دے کول کوئی لکیا ہویا نہ رہے سنیا غور نال جنوں مرتضی کر دے وے
اندے واسطے کوئی غیب نہ رہے. میں نہیں آندا، قرآن آندا پہ ہے. پڑھا آیت دلیلاں لبدے ہو نا، نبی دے علم غیب تے پڑھا آیت عالم الغیب. اللہ آندا ہے میں سارے غیباں نو جانن والا ہاں. فلا یظہرو علی غیبہ احدن، تے اپنے غیب میں کسے تے نہیں کھلیندا الا من ارتضی من رسول، پر جڑے رسول نو مرتضی کر لواں کچھ غائب راہ نہیں دیندا اون دے واسطے. او قرآن دی آیت ہے. اختصاص، اجتبا، ارتضا، استفا. لیکن جیڑا ہوئے ہی آپ اپنی ذات دے وچ مصطفیٰ، جیڑا ہوئے اپنی ذات دے وچ مختصا، جیڑا اپنی ذات دے وچ مجتبا ہوئے، جیڑا اپنی ذات دے وچ مرتضا ہوئے، ان دے علم غیب دے اتے بحثاں کریں دیو. اللہ دے میں کسے دے غیب نہیں کھلیندا الا من ارتضی من رسول، لیکن رسول ہے جو جنو چن لواں ان دے واسطے غیب رہندا کوئی نہیں. نہ منو یہ تو ایک دلیل ہے نا، دو آیتاں ہور سنی جاؤ دلیل نہ کامل ہو جا سنی تھائیں. یہ دلیل صغرا دلیل کبرا لے لو. اللہ مصطفیٰ نو چن دے، مرتضی کر دے، مجتبا کر دے، مختصا کر دے، مصطفیٰ کر دے، تے پوری دنیا نو اعلان کر دے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ساڈی دلیل آ گئی تواڈے کول، نور آ گیا تواڈے کول. تے اپنے نبی نو کی آندا ہے نزلنا علی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. نبی اسی تیرے تے وہ کتاب لائی ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز نو کھول کے بیان کر دی ہے. کوئی چیز قرآن تو غیب کوئی نہیں. سارے مسلمان مندے کسی نو شک ہے قرآن دی اس آیت تے تبیانا لکل شیء کہ کائنات دی کوئی بھی چیز ایسی پردہ غیب دے وچ ہے جڑی قرآن دے وچ نہ ہوئے؟ کو مند ہے؟ کو مند ہے؟ جیڑا مند ہے اوندا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. کیسی بات؟ او قرآن دا کافر ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کل صغیر و کبیر مستتر. اسی ہر چھوٹی تو چھوٹی وڈی تو وڈی ہر شے قرآن وچ لکھ دتی ہے، ہر چیز نو بیان کر دیندی ہے. تے نبی نو آکھیا ہے محمد یعلمکم الکتاب، انہاں نو کتاب دی تعلیم دے دے. او توجہ فرماؤ سنیو، جیڑا آکھے قرآن تو کچھ غائب رہ گیا علم، ایک علم ہے قرآن تو غائب. مولا کائنات کوفے دے وچ بیٹھے، سنو سنو، اینو آندن العاقل، اینو آندن مرتضی، علی المرتضی. کوفے دے بیٹھے نے، ایک یہودی آیا، آکھنے لگا مولا میں یہودیاں کو ایک سوال کیتا ہے، عیسائیوں کو ایک سوال کیتا ہے، نہ وہ جواب دے سکے، نہ وہ جواب دے سکے، انہوں نے بھی چھاڑ دیتا، انہوں نے مذہب بھی چھاڑ دیتا. ہن تواڈے کول پوچھدا پیاں اگر جواب دے سو مسلمان ہو جاساں، اگر جواب نہ دے سو اللہ دا انکار کر کے پہاڑ تے چڑھ کے خودکشی کر لو. کیا عجیب گل کردا پے. مولانا نے فرمایا کی سوال ہے کہ ایک مہینہ دے سا، سوال کرے سا ایک مہینہ مہلت ہے، مہینے دے وچ میں جواب چاہیے. فرمایا پوچھ، آکھے وہ کیڑی چیز ہے جیڑی اسیں وینے ہیں اللہ نہیں ویندا؟ وہ کیڑی چیز ہے کہ اساں تا ویکھ سکدے ہیں اللہ نہیں ویکھ سکدا؟ کیوں کیڑا علم ہے جیڑا قرآن وچ کوئی نہیں؟ قرآن آندا ہے میں ہر شے دا علم رکھنا، تبیان لکل شیء. ایک علم ہے جیڑا قرآن دے وچ بھی کوئی نہیں. مولا مسکرائے فرمایا بس یہ سوال ہے. ذرا سوچو کا جواب، ذرا سوچو کا جواب. فرمایا بس یہ گل ہے، مہینے دی لوڑ کو نہیں تھائی بہ جا. جیڑی شے اسی ویکھ سکتے ہیں اللہ نہیں ویکھ سکتا، وہ خواب ہے. کیونکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ تھکدا ہے نہ انہوں نیند آندی ہے، نہ نیند اسی نہ خواب ویکھسی. شعوری سطح ہے نا. فرمایا کہ خواب اسی ویکھ سکتے ہیں اللہ نہیں ویکھ سکتا. تے قرآن دے وچ ہر علم ہے، ایک کوئی نہیں، جھوٹ کوئی نہیں.
ہاں جھوٹ قرآن تو غیب ہے، باقی سارا علم قرآن دے وچ ہے، تے نبی دا کم ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نہ صرف کتاب دی پوری تعلیم دے وے پر ان دی وجہ بھی دس دے وے۔ ہن مسلمانوں علم غیب مصطفیٰ تے فتوی لاون والےاں یا تا اے منو کہ قرآن کل کچھ غیب ہے، تے اگر مندے ہو کہ قرآن دے وچ ہر علم ہے تے اللہ نے مصطفیٰ نو حکم دیتا ہے کہ انہاں نو کھول کے دس دے بھئی کی فرمایا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، بھئی کیا عجیب آیت ہے قرآن میں، ہدیہ کردا میں تانوں، انزلنا الیک الذکر، اے نبی تیرے تے اسی ذکر نازل کیتا ہے، لتبین للناس، تاکہ کھول کے دسے لوگاں نو ما انزل الیہم، اے اتنے جاہل ہیں کہ انہاں نو قرآن دے بھی انہاں نو کوئی سمجھ نہیں آونا، تاں تینوں بھیجے ہے کہ کھول کے قرآن دے علم انہاں تے واضح کر۔ مولانا صاحب وہ کیڑا علم آئی جڑا قرآن کل رہ گئی آئی، جس تے غیب دا فتویٰ ہے، پیغامبر، رب دا کم چننا، رب نے یہ پیغام آسمانہ تے کیوں نہیں لکھ دیتا؟ کی لوڑ آئی مصطفیٰ دے سینے تے لامن دی؟ کی لوڑ آئی جبرائیل نو بلا کے وحی کرن دی؟ وہ قادر مطلق ہے، آسمان تے لکھ دیندا، جیڑا بندہ باہر نکلدا سامنے سورہ بقرہ آ جاندی، ہر بندہ مسلمان ہو گیا کائنات دا، خدا دی قسم ہر بندہ مسلمان ہو گیا، مجال نہ ہو گیا کسے دی، رات ہوئی چاند دی روشنی دے وچ سورہ یاسین چلدی پئی، ہاں بالکل صحیح، دن ہویا سورہ بقرہ چلدی پئی، پچھلا پیر ہویا کوئی اور سورت چلدی پئی، مجال نہ ہی کسے دی کہ مسلمان نہ رویا، مجال نہ ہی کسے دی حکم عدولی کر دے ویا، مجال نہ ہی کسے دی کہ قرآن دے وے تحریف کر دے ویا، ہے نا، مجال نہ ہی تحریف کر دے ویا، لیکن کتا کی جبرائیل نو بلایا وہی کتا مصطفیٰ دے سینے، پروردگار تینوں کی کمی ہے، آسمانہ تے لکھ دے، پیغام بر دی کی لوڑ ہے، ایویں لوگ علماء دے سن کہ رب کو پھسے ہوئے آئی پیغام بران دا کہ لوڑ آئی پیغام پہنچاون دی، فرمایا یہ تو تانوں سمجھ نہیں آئی، اور توجہ فرماوے ہے، جس جگہ تے میں تقریر نو ٹھہراونا ہی میں اتنے پہنچ گیا، اتنے میں قرار دیونا ہے، فرمایا یہ تو تانوں سمجھ نہیں آئی، ساڈی سنت ویکھو، پیغامبر پہلے بھیجنے ہیں پیغام بعد وچ، قانون دان پہلے بھیجنے ہیں قانون بعد وچ، صاحب کتاب پہلے بھیجنے ہیں کتاب بعد وچ، بھئی آدم پہلے آیا قانون بعد وچ آیا، ہے کہ نہیں؟ سنت ہے پروردگار دی کہ نہیں؟ اگر کتاب پھری ہوئے تو میں دس دی بے آدم پہلے آیا، او یار بعد بھیج رہی سائیں آپ قرآن تھوڑی دیر سن لا پھر بیچ لا میں اللہ اور بھی کوئی سی پیچھے نہیں ہو رہی، آواز نہیں جا رہی، اندھے نہ لو ماں 2 لاکھ رکھ لو آنا، چلو بھئی آدم پہلے قانون بعد نو پہلے صحف نو بعد، ابراہیم پہلے صحف ابراہیم بعد، داؤد پہلے آیا زبور بعد، موسیٰ پہلے آیا توریت بعد، عیسیٰ پہلے آیا انجیل بعد، مصطفیٰ پہلے آیا قرآن بعد۔ پیغام آ ہی نہیں سکتا جب تک پیغامبر نہ ہوئے، قانون آ ہی نہیں سکتا جب تک قانون دان نہ ہوئے۔ کیا عجیب معاملہ ہے، پروردگار ہے کی کیتا، کیوں پہلے بھیجندہ پہ انہوں فرمایا یہ تو سمجھاونا چاہنے ہیں، یہ تو سمجھاونا چاہنے ہیں کہ اگر ساڈا ارادہ ہوندا پیغام تے پیغامبر نو علیحدہ علیحدہ کرن دا تے اسی یہ تماشا نہ کریے۔ توجہ نہ سنے گل، توجہ نہ سنے تاکہ تمام شکوک و شبہات دا ازالہ ہو جاوے۔ فرمایا یہ تو اسی چاہنے ہیں کہ لوگاں نو سمجھ آ جاوے، انہاں لوگاں دی احترام تے عزت انہاں لوگاں دی نظراں دے وچ مسلم ہو جاوے کہ جب تک یہ لوگ نہیں آندے سانو رب دا پیغام بھی نہیں لبدا، تاکہ نبوت رسالت دا مقام لوگاں دی نظریں قائم ہو جاوے۔
تے دوے نمبر تے لوگاں نو اپنی اوقات پتہ لگ جاوے، لوگاں نو اپنی اوقات پتہ لگ جاوے کہ رب تانوں یہ دسدا پیا حضرات کہ تسی اتنے نکمے ہو، اتنے نالائق ہو، اتنے غلیظ ہو، اتنے سفلی ہو کہ میں تانوں اپنا قانون دیونا بھی پسند نہیں کرتا۔ برا نہ منیا ہے، یہ پیغام ہے اندے وچ۔ اگر اے مصطفیٰ وچ نہ ہوندا نا تے ساڈا دین بھی کوئی نہ ہی لبنا۔ او پتہ نہیں ہے کیڑا دین ہے جڑا مولویاں نے اللہ کو لے ہے، کوئی تسی اللہ کو لے دین، اللہ کو لے ہے، سارے ہی آندے سانو اللہ نے دین دیتا ہے، سارے دے سارے جھوٹے، سارے دے سارے کاذب۔ خدا دی قسم مینوں کوئی دین نہیں ملیا اللہ کو۔ دین دے دو حصے ہیں، اصول تے فرو، بس اصول فرو۔ اصول کی ہے، فرو کی ہے، ہزاراں اصول ہیں، ہزاراں فرو ہیں۔ لسٹ بناون بہ جاواں پوری رات گزر جاسی۔ ایک جملہ ہدیہ کردا پیاں ساری عمر واسطے سمجھ آ جاسی اصول کینوں آندے فرو کینوں آندے۔ اصول جو او دیوے قبول کرنا ساڈا کام۔ جاؤ پورے قرآن نو چھان مریا ہے اس فقیر دی اس گل تے۔ اصول جو دے وے قبول کرنا ساڈا کام، فرو جو اسی دے وی قبول کرنا ہوندا کام۔ توحید اصول ہے، اس نے دیتی، قبول کرنا میرا کام۔ آخرت اصول ہے، اس نے دیتی، قبول کرنا میرا کام۔ نماز فرو ہے، پڑھی میں، قبول کرنا ہوندا کام۔ زکات فرو ہے، دیتی میں، قبول کرنا ہوندا کام۔ اے اصول کتوں ملے؟ کیا اللہ آیا ہی دارالعلوم دے وچ، یا کسی پیر دے گھر جبرائیل آیا ہے؟ کہ اے لو پیر صاحب قرآن ہے تواڈے واسطے، اے لو علامہ صاحب اے تواڈے واسطے رب دی توحید دا پیغام ہے، آیا ہی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس مجلس بیٹھا ہویا؟ کوئی بندہ کہ میں اللہ دی توحید اللہ کو لئیے؟ جیڑا بھی دعویٰ کردا ہے جھوٹا ہے، واجب القتل ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ دین دے حسن دے ہوتے، یعنی دین نے سانو کی سمجھایا کہ اے لوگوں جڑے اصول لیندے ہو او بھی ساڈے مصطفیٰ دے قدماں چوں، جو فرو لیندے ہو او بھی ساڈے مصطفیٰ دے قدماں چوں۔ اے جڑا دین ساڈا لیندے پے ہو اے سارا دا سارا مصطفیٰ دے قدماں چوں لیندے پے ہو۔ تے نہ منو قرآن دی ایک آیت نے پالیسی میکنگ آیت ہے، 100 آیتیں قرآن دی پالیسی میکنگ آئے تھے، روز پڑھ دے ہو لیکن ترجمہ ناقص کر دیتا علماء نے، تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ اے میں تمہید بننی ہے صرف اس آیت نو سمجھاون واسطے۔ وہ آیت جیڑی روز سن دیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کی ترجمہ سن دیو؟ تواڈے نبی دی زندگی دے وچ تواڈے واسطے مثال ہے، نمونہ ہے۔ زندگی دا لفظ کتوں آ گیا؟ قرآن دی آیت وچ ہے فی حیات النبی ہے، کی لفظ ہے؟ سیدھا ترجمہ کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ توجہ فرماؤ، نبی دی ذات ہی تواڈا اسوہ حسنہ ہے۔ دین اسلام نبی دی ذات دے عمل دا نام ہے، اور کچھ نہیں، فی رسول اللہ ہے۔ ذات دے پاس سے اشارہ کیتا ہے، صفات دے پاس سے اشارہ نہیں کیتا۔ تو اے نبی ہی قانون دان ہے، جو کردا جاوے اس تے عمل کردا جو ثواب ملدا جاسی، جو کردا جاوے نہ کرے تو گناہ ملدا جاسی۔ اے ہے ساڈا دین، کتنا سادہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے نبی ہی ان دی ذات ہی قانون ہے۔ تے مولوی بولیا 1450 سال بعد کلو سوا، میں تے نبی برابر۔ میں ایک بار ایک عرب عالم دے نال مسئلہ لا بیٹھا، میں عرض کیتا کہ قبلہ تھوڑی گل تو بڑی انسانی مساوات دے ہوتے بڑی ٹھیک بنتی ہے، کلو سوا۔ ہاں نبی بھی میرے طرح ساہ لیندا ہی، کھاندا پیندا ہی، وہ کیوں میرے کو بڑا ہو گیا؟ میں بھی اندے جی ہو گیا۔ آخر لگا ہاں یہ تو سمجھانا چاہنے ہیں۔ میں عرض کیتی کہ قبلہ نبی وہ ہے کہ اگر میں پوچھا میں قبلہ اگر میں اللہ دا قرب چاہنا، میں آج مومن بننا چاہنا، میں کی کرا؟ فرمایا دین تے جتنا عمل کرے سے اتنا بڑا مومن بن جاسے۔ سیدھی گل ہے نا، آسان گل ہے۔ اگر کوئی بھی مومن بننا چاہتا ہے آج جتنا دین تے عمل کردا جاسی اتنا بڑا مومن، لیکن مصطفیٰ جو عمل کردا جاسی اوہ دین بڑھدا جاسی۔ سمجھتے پے ہو فرق اپنے تے نبی دا؟
سمجھتے پے ہو دلیل دا فرق سمجھتے پے ہو کہ جو نبی عمل کرے وہ دین بنے، اس دین تے عمل کرو تسی مومن بنو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے نبی ہی قانون ہے ساڈا، دین مصطفیٰ دی ادامہ تو سوا اور کچھ نہیں۔ یاد رکھو اصول نبی دی سوچ ہے، فروع نبی دا عمل ہے، بس تہاڈا پورا دین مصطفیٰ دی ادامہ دے وچ سمٹندا ہے۔ اس تو علاوہ جو بھی ہے سب جھوٹ کہانی ہے۔ مینوں سچ بولن دا شوق ہے، سیدھی گلاں کرن دا شوق ہے۔ السلام علیکم، میں بار بار ڈسٹرب ہوندا پیا، اوکھا جہا موضوع میں چھیڑی بیٹھا جی۔ اللہ دا کرم ہے، آپ بعد کرے سائیں ملاقات۔ کیوں؟ پروردگار نے آسمانہ تے نہیں لکھیا، ہر بچہ پیدا ہوندا ایک مجلد قرآن نال آ جاندا ماں دے پیٹ چوں، بچہ بڑا ہوندا آپ پڑھ لیندا کہ میرے رب دی کتاب ہے، میرے ماں دے پیٹ چوں نکلی ہے، مینوں اج پڑھ لینا۔ گل کتاب دی نہیں، یاد رکھے، گل پیغام دی نہیں، گل پیغام نو سمجھن دی ہے۔ اے پیغام جان دیو ہے کی، اے پیغام کتنا بھاری ہے۔ اسی مسلمان تا عدالتیں ہر ویلے چائی بدے ہونے ہیں نا، ساڑھے تو چھوٹے چھوٹے بچے چائی بدے ہوندے ہیں، اے لکڑی دے باریک باریک نازک جو تختے لینے ہیں، ان تے 50 قرآن اساں رکھیا ہوندا ہے مسجد وچ، لیکن رب کو پوچھو قرآن کی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا فی خشیۃ اللہ۔ اگر کسی پہاڑ دے اوتے لا دیویے تو پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاوے، اتنا وزنی ہے۔ پروردگار میں تو ہاتھ تے چاہ لینا، اے میرے موبائل بتائی کو موبائل دے وچ بھی 2 قرآن ہیں۔ میاں گل پیغام دی نہیں، گل لفظاں دی نہیں، گل سمجھن دی ہے، گل سمجھن دی ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اے قرآن بڑی عظمت والا ہے، اے اسی لکا دیتا ہے ایک کتاب دے وچ، اینو نہیں چھو سکدے جب تک پاک دلاں والے نہ ہون۔ ہن توجہ فرماؤ، قرآن ہاتھ چا لیا، رب آندا ہے پہاڑ تے آ جاوے، پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاوے، بچہ چاہی بدا ہے۔ ایک دوست اپنے ذمہ دار دے گھر گیا، ایک مثال بنیندا پیا میں، دوست ذمہ دار دے گھر گیا، آکھن لگا یار کنک شارٹ ہو گئی ہے، ہن کی کریے، اگلے سال دانے نہیں لبنے، شہر وچ کنک نہیں لبدی پئی۔ اس کہ فکر نہ کر، میں ہن کنک گڈیندا پیا نومبر دے وچ، تے بس اپریل دے وچ آویں تے تینوں 25 بوریاں دے دیساں، 35 من دے ساں، تیری اگلا سیزن لگ جاسی، فکر نہ کر، تو پریشان نہ ہو۔ اس کہ اچھا، اس کہ وہ بوریاں ہیں کتھے؟ وہ گیا، اس نے 2 بوریاں دکھائیاں 1.5 من دیاں کہ اے پئیاں۔ اس کہ مذاق کریندا پیا میرے نال، پورا سیزن اس ایک بوری تو اے تے 1.5 من تے مہینے ہی نہیں چلنی۔ وہ کی آکسی انہوں؟ وہ آکسی زمین میری پئی ہے، کلے دے وچ سٹیساں 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، رب ماندا ایک دے 700 کر دینا۔ 1.5 من سٹیساں، ان دے بدلے وچ رب میرا مینوں 60-70 من دے سی، وہ تینوں دے دیساں۔ اے 1.5 من دا وزن نہیں، اے وزن اصل ہے 60-70 من دا ہے۔ اگر چنگی زمین وچ پہ گیا، اگر دیکھ بھال کر لئی تے تیرے پورے سال دے روٹیاں اسے جو گزر سن، میں قرآن ہے، کسے واسطے صرف لفظ ہیں تے کسے واسطے معجزہ ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن، جان دیو کتنا بڑا معجزہ ہے۔ قرآن نے اپنا معجزہ ہومن نو ثابت کرن دے 2 طریقے اختیار کیتے ہیں، ایک داخلی دلائل، ایک خارجی دلائل۔ خارجی دلائل قرآن کو چیز آندا ہے کائنات دے وچ ہوے نے او چیزاں اوویں ہوندیاں۔ داخلی دلائل قرآن اپنی ذات کھول کے رکھیندا ہے اپنے سامنے۔ خدا دی قسم جس نے قرآن نال دل لا لیا، اون دے واسطے دین دا کوئی پیچیدگی نہیں رہندا۔ توجہ نال سنیا، مسلماناں دے ایک فرقے نے اعتراض چاہیا کہ جی قرآن دے لفظ تو ہیں کہ اللہ نے حفاظت دی ذمہ داری لئی ہے، لیکن قرآن دی ترتیب بدل گئی۔
یعنی قرآن دے لفظ تا اللہ نے بچا لے، لیکن معاذ اللہ صحابہ کرام نے قرآن دی ترتیب بدل کے ان دے مطلب پٹھے سدھے کر دیتے ہیں۔ میں قرآن کو پوچھیا، قرآن تیری ترتیب کسی صحابی نے کیتی ہے یا خود رب نے کیتی ہے؟ میں تمہیں کہندا پیا قرآن کتنا بھاری ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ دوئی سورت سورہ بقرہ سارے جان دیو، اس تو پہلے ایک سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ فرمائدا ہے سورہ بقرہ دے وچ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی، اگر جو اسی اپنے بندے تے لایا ہے انہاں تے شک کر دیو، ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ بقرہ دوئی سورت ہے، اس تو پہلے ایک سورت ہے فاتحہ۔ سورہ ہود 11ویں سورت، توجہ فرماؤ، قرآن معجزہ۔ سورہ ہود 11ویں سورت، فرمایا قل فاتو بے عشر سور مثلی۔ چلو ایک نہیں بندی اندھی جیو جیاں دا تا بنایا لائو، ہود 11واں سورہ، اس تو پہلے 10 ہی سورہ۔ مطلب قرآن دے معجزہ ہومن تے کسے عاقل انسان نو شک نہیں ہو سکتا۔ یہ پتہ کی معجزہ ہے، یہ رب دا معجزہ نہیں۔ حضور کو پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ہر نبی دا کوئی معجزہ ہے، تہاڈا معجزہ کی ہے؟ نبی دے 4400 معجزے لکھے محدثین نے، لیکن صحابہ نے پوچھا کہ جی میں ہر نبی دا ایک معجزہ ہے کہ عیسیٰ ید شفا دے نال مردیاں نو زندہ کر دے، سلیمان تخت نو اشارہ کر دین ہوائے جڑ دے، وہ 800 ٹن وزنی تخت، کئی میلا چوڑا تخت، موسیٰ آسا سٹین دین سب بن جاندہ ہے، آسا سٹین دین پانی جاری ہو جاندہ ہے، آسا ٹکائیں دین درخت بن دے، 25,000 بنی اسرائیل اس درخت دے پھل کھان دین، وہ درخت پھر آسا بن دے، موسیٰ دے ہاتھے چاہ جاندہ ہے۔ گل لفظاں بھی نہیں، گل تو معنی بھی ہے، جتنی وسعت معنوی ہو سی اتنی چیزاں معجزہ ہوندیاں جا سن۔ فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا معجزہ کی ہے؟ فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے۔ توجہ فرماؤ، فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے۔ معجزے دے بارے رب دی سنت کی ہے قرآن دی، معجزے دے معجزہ ہومن واسطے صاحب معجزہ دی موجودگی ضروری ہے۔ ذرا توجہ فرما پہ ہے، قرآن دی روح جو تانوں بڑھائندا پیاں، معجزے دے معجزہ ہومن واسطے صاحب معجزہ دا ہومنا ضروری ہے۔ موسیٰ دا آسا جیڑا کدی سب بن جاندا ہے، کدی پل بن جاندا ہے، کدی پھل بن جاندا ہے، کدی درخت بن جاندا ہے، وہ آسا تابوت سکینہ دے وچ آج تک موجود ہے۔ لیکن موسیٰ صاحب معجزہ آئی، آسا سٹیا سب بنیا، موسیٰ چلا گیا، ہون اس یہودی اس آسے نو جتنے باری مرضی سٹن سب نہیں بڑھتا۔ توجہ فرماؤ، میں تو بڑے لطیف ایسی جگہ تے لے جانا جتھے شاید کدی نہ گئے ہو۔ صاحب معجزہ تو ہونا ضروری ہے معجزے دے فائل ہون واسطے۔ عثمان دا تخت 800 ٹن وزنی، وہ تخت یہودیاں کل موجود ہے۔ جب تک سلیمان رہے تخت اڑتا رہا، سلیمان چلے گئے تخت نے اڑنا بند کر دیتا، 40 دن جا کے بھوک ہڑتال کی، سلیمان تو بعد بنی اسرائیل نے کہ تخت اڑ جاوے، نہیں اڑ گیا۔ صاحب معجزہ گیا، معجزہ ختم۔ عیسیٰ ید شفا جس نو ہاتھ لیندے زندہ ہو جاندے۔ عیسیٰ دی خادمہ خلیفہ میری، ایک تم مریم انہاں دی والدین، ایک انہاں دی اپنی میری میگڈلن، انہاں دی اپنی مرید ہے، پرندہ زخمی ہوندا ہے ہاتھ لیندی ہے اڑ جاندا ہے۔ پر جس دن عیسیٰ چون جاندا ہے، ہن میری دی ہاتھ دے نال پرندیاں دی زخم ٹھیک نہیں، یعنی معجزہ تب تک رہندا ہے جب تک صاحب معجزہ رہے۔ میرے نبی نے آخیا قرآن میرا معجزہ ہے۔ مسلمانوں کیا آج قرآن معجزہ ہے یا کوئی نہ؟ تے نبی دی سنت تے آئی کہ صاحب معجزہ اٹھ جاوے تو معجزہ کام چھڑ دیندے۔ بھائی دیکھو، میں کوئی تانوں حدیث نہیں سنیندا پیا، میں تانوں واضح او گلاں کردا میں جڑا ہر مسلمان جاندا۔ بھائی اگر معجزے دے واسطے صاحب معجزہ تو ہونا ضروری ہے، تو مصطفیٰ کدائیں نہ کدائیں تو ہو سی، یہ بات ہے، کدائیں نہ کدائیں تو ہو سی۔ مولوی نے آخیا کدے ہو سی؟ میں کہا مولوی قرآن آندا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان تہاڈا سامنے نظر آمنے والا دشمن ہے۔
کتھے اک جی ویکھیا تو نہیں کری میں قرآن جھوٹ بولند ہے ادو مبین سامنے نظر آ بنا لا ویکھے اگے نہیں جی وہ تو نہیں ویکھیا پر شیطان دا پتہ ہوندے اثر تو لگدا ہے مولوی دی دلیل ٹھیک ہے کہ واقعی شیطان باہیں خود نظر نہ آوے اون دا پتہ اون دی گمراہی تو لگدا ہے جس ذریعے نہ لوگاں نو گمراہ کردا ہے جتھے گمراہی ویکھو سمجھ جاؤ شیطان پھیرا پا گیا میں مولوی کو پوچھا تے مولوی جتھے ہدایت ویکھ لواں چلو شیطان نو نہ ویکھیا لیکن گمراہی ویکھ لئی شیطان دے وجود نو کیا ہے اگر کتھائیں ہدایت ویکھ لواں انکا لتہدی الی صراط مستقیم مصطفیٰ تیرا کام ہے لوگاں نو سیدھے رستے تے ٹورنا تے ہدایت ویکھ کے مصطفیٰ اے نہ سمجھ لواں کہ مصطفیٰ پھیرا پا گیا ہو سی پیغام تے پیغامبر کیا کہنے ماشاءاللہ پیغام تے پیغامبر برابر برابر ہیں ایک چلا جاوے دوے دا ایجاد ختم ہو جاسی ایک چلا جاوے دعا کام کرنا بند کر دے سی قرآن نے انج متصل کیتا پیغام تے پیغامبر نو توجہ فرماؤ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتا وبشری للمسلمین قرآن کی یہ ہدایت ہے رحمت ہے بشارت ہے تین چیزیں آئیاں مصطفیٰ کی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مبشر ہو گیا شاہد ہو گیا قرآن بشارت دے وے مصطفیٰ بشارت دے وے ہدن قرآن ہدایت دے وے مصطفیٰ انکا لتہدی الی صراط مستقیم مصطفیٰ تیرا کام میں ہدایت دیونا سیدھے رستے دے پاس قرآن رحمت للمسلمین تمام مسلمانہ واسطے رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مصطفیٰ رحمت عالمہ واسطے رحمت للعالمین یہ عالم کتنے بڑے ہیں 53 چاک جتنے بڑے ہیں جنہ واسطے مصطفیٰ رحمت ہے مولوی نے آگیا مذاق کریں دے چھوٹا جی ہے 53 چاک چھوٹا جی ہے یہ تو پنجاب دا حصہ ہے اچھا تو پھر وہ رحمت للعالمین جن دے واسطے حضور رحمت بن کے ہیں وہ پنجاب جتنا بڑا ہو سی کہ نہیں جی پنجاب تو ایک صوبہ ہے پاکستان دے 4 صوبے اچھا پھر حضور پاکستان واسطے رحمت للعالمین بن کے ہیں نہیں جی پاکستان تو ایشیا دا چھوٹا جا ملک ہے اچھا حضور پھر رحمت للعالمین ایشیا دے واسطے آئے نہیں جی ایشیا تو ایک بر اعظم ہے 5 اور بر اعظم بھی ہیں اچھا پھر حضور اس زمین واسطے رحمت للعالمین بن کے حضور مولوی نے آکے پیرا تیری مت ماری گئی وہ یہ تو نظام شمسی تو چھوٹا جا ایک نظام ہے ایک چھوٹا جا سیارہ ہے کروڑا نظام ہے یہ سارے عالمین ہیں میں کہ مولوی داستا صحیح میرا مصطفیٰ کیڑی کیڑی جا واسطے رحمت ہے کوئی ذرا میں نے باؤنڈری سکیل تا دے 6 لاکھ کلومیٹر دا ہے 6 کروڑ کلومیٹر دا ہے 6 ارب کلومیٹر دا ہے مولوی نے آگے تو کوئی نہیں پتا کوئی ایسا نہیں جمعیا میں نے خود آکیا ایک مفتی نے کوئی ایسا نہیں جمعیا جنہاں ماپ سکے کہ مصطفیٰ دی رحمت کتھے کتھے تائیں ہے میں کہ پھر مولوی میں جام پہ ہوں میں ماپ کے دینا سکیل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جتو جتو دا اللہ رب ہے اتو اتو دا مصطفیٰ رحمت سکیل مل گیا نا قرآن چوں جتھے جتھے تک رب دی ربوبیت اتھے اتھے تک مصطفیٰ دی مصطفیٰیت کیونکہ چنیا ہویا ہے یاد رکھو ہمیشہ بلکہ یہ آیتاں ایک ہی ہیں وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی جو تو بول دیتا مصطفیٰ اساں وہی کر دیتا لوگوں نے سن لیا یہ قرآن ہے پیغام پیغامبر تو سوا کوئی حقیقت نہیں رکھدا اگر حقیقت رکھدا ہوندا تے اللہ تعالیٰ پیغام تے پیغامبر نو جدا کر دے ویا تو انہوں پتہ ہے سب کو پہلے پیغام تے پیغامبر نو انسانی تاریخ نہیں کائنات دی تاریخ کس نے جدا کیتا ہوا جڑا تمام گمراہاں دا مرشد اعظم ہے ابلیس توجہ فرماؤ میں آخر دے امدا پیاں حسین تے مامنا ہے اس تو بعد آخر دے امدا پیاں پیغام تے پیغامبر نو تقسیم کرن والا سب مرشد اول ابلیس تے میں نہیں آندا پیا کوئی حدیث نہیں سناؤں قرآن دی 4-5 آیتاں فیصلہ کر دے سن
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ توجہ فرماوے ہے انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اے فرشتو میں ایک بشر بنیندہ پیا، رب دے لفظاں تے غور کرو، میں ایک بشر بنیندہ پیا من صلصال من حماء مسنون، سڑے ہوئے گارے دے نال. بشر ہے سڑے ہوئے گارے دا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جس ویلے میں اپنے ہتھاں نال سنوار لواں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی تے اپنی روح ان دے وچ پھونک دیواں. فَقَعُوا جلد دا صیغہ ہے، اجلت دا صیغہ ہے. وہ اکھاں نہ کھولے حالی آدم تسی سجدے وچ پئے ہو، اے مطلب بندا ہے عربی دے وچ. فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فوراً ڈگو. اللہ کی آندا پیا اے آدم نو میں سونے دا بنیندا پیا، کوئی میں نو ہیرے دا بنیندا پیا نہیں. من صلصال من حماء مسنون، سڑے ہوئے گارے دے. انی خالق بشرن، بشر ہے لیکن فنفخت فیہ من روحی، میری روح اندے وچ ہے. چھڈو بنیا کیڑی شے نال، چھڈو ہے کی، ویکھو اندے وچ کی. اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. تو کی کیتا اس نے؟ فسقا کان من الجن فسقا عن امر ربی. وہ جن آئی شیطان انکار کر دیتا، اس نے فسق کر دیتا. آج مولوی کو پوچھو فاسق کیڑا ہے؟ جن داڑھی چھوٹی ہوئے. میں تو انہوں فاسق قرآن کیوں بھی کمیندہ، جن دی سلوار نیویں ہوئے فاسق، جیڑا سنت چھڑ دے وے فاسق، جیڑا نفرت کرنا چھڑ دے وے فاسق. علماء دا اسلام، میں تو رب دا اسلام دکھائیں گا. شیطان نو اللہ دا پہ ففسق عن امر ربی، اے ہے فاسق. کی کیتا ہے ابلیس نے؟ رب دا انکار کیتا ہی سو. کوئی جڑی نمازاں پڑھدا ہے وہ چھڑ دیتی ہیں سو، جڑے روزے رکھدا ہے چھڑ دیتے سو، سلوار جڑی ٹنگی ہوئی ہے سو ہیٹا چھڑ دیتی ہے سو. نہیں، اس نے رب دی خدائی دا نہیں انکار کیتا، اس نے صرف آدم دی وڈیائی دا انکار کیتا ہے. توجہ فرماؤ، فاسق کون ہے؟ جیڑا نبی نو ان دے معیار تو گرا. ہن کی بحث کرتا ہے رب نال؟ کالا لم اکن لاسجد لبشر، میں اس بشر نو سجدہ نہیں کرنا. رب آندا ہے بشر سجدہ کر، آندا ہے بشر سجدہ نہیں کرندا. ذرا توجہ فرماؤ، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے قرآن میں. خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، رب میں انہوں سجدہ نہیں کرتا تو انہوں سڑے ہوئے گارے نال بنایا. رب آندا ہے سجدہ کرو، بشر ہے سڑے ہوئے گارے نال بنیا ہوئے. شیطان ہو بہو رب دے لفظ کاپی کرندا ہے قرآن وچ. میں سجدہ نہیں کرتا، بشر ہے سڑے ہوئے گارے نال بنیا ہویا ہے. ایندا مطلب ہے کہ ہر رب دے لفظ کاپی کرن والا سیدھے رستے تے نہیں ہوندا. بھئی ہکو لفظ برابر دی آیتاں چل دیاں پئیاں. رب آندا ہے بشر ہے سڑے ہوئے گارے تو ہے سجدہ کر، آندا ہے سڑے ہوئے گارے تو ہے بشر ہے سجدہ نہیں کرتا. کیوں جی صاحب ہے نا، برابر دی گل ہے نا. مطلب کی دسنا چاہتا ہے اللہ تعالی کہ میاں گل کلمیاں دی نہیں، گل کلام دی نہیں، گل نہیں ہے نیت کی ہے. میں انہوں بشر بنایا ہے، میں انہوں گڑے سڑے ہوئے گارے نال بنایا ہے. کی ہویا؟ نسبت تو میری لگی ہے نا آدم نو. فنفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ، میں اپنے ہتھاں نال سنوارے ہے. اے ابلیس تینوں میرے ہتھاں دا سنوارنا نہیں نظر آندا؟ کیا ابلیس تینوں میری روح دی خوشبو نہیں آمدی بھی آدم دے وجود وچ؟ جس تھے اللہ آندا پہ جنہ چیزاں نو بنیاد بنا کے سجدہ کر، انہاں چیزاں نو بنیاد بنا کے آندا پہ سجدہ نہیں کر. پیغام تے پیغامبر نو جدا کر دیتا ہے اس نے. پیغام کی آئی اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم نو. یہ رب دا پہلا پیغام ہے کائنات دا. توجہ رکھو مسلمانوں، پہلا حکم جیڑا رب قرآن سانو دسیندا ہے کہ میں کائنات دی کسے نوں دتا کن فیکون تو بعد وہ ہے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم نو. پیغام ہے سجدہ کرو، پیغامبر ہے آدم. سجدہ کرو، پیغام پیغامبر دو میں سامنے. توحید ویندے پے ہو نا، پیغام تے پیغامبر دی کہ سجدہ کر لو، پیغام تے عمل ہو جاوے. سجدے تو انکار کر دیو، پیغامبر تے پیغام علیحدہ ہو جاوے. یہ سنت وہ اپنائی ساڈے علماء نے.
علامہ ابلیس کی آج تک پیغمبر نو تے پیغام نو جدا کر دے آئے. تقابلی مقابلے کتے علماء نے درجنہ کتاباں پڑھیاں، نبی افضل ہے یا قرآن افضل ہے. اللہ اکبر. اور رب دا کلام ہے تاں ساڑھے صوفیاں نے گل ہی مکا دیتی. خدا دے قسم شہاب الدین سہروردی دی ہکو گل تے میری ساری تقریر دا خلاصہ فرمائندے ہیں پیغام تے پیغامبر دا مقابلہ کرنے والے فاسق رب. توجہ فرماؤ کیا جملہ ہے. رب یار کیا بار بار مزہ آمدا پہ دسن تو پہلے سوچیندہ پہ لفظ میں ٹٹولدا پیا، لفظاں دے دامن تنگ ہوندے پن. عربی تو کیویں لے آواں پنجابی ہے. رب دی حکمت جس ویلے لفظیں چاہے اوندا نام قرآن ہے تے رب دی حکمت جس ویلے جسمیں چاہے اوندا نام مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایتھے تو ہن جامی یاد آ گیا. ہو جائے درود ہاں ترنم کے ساتھ. آپ کو حسین کی طرف جانا ہے، میں نے تو تارے ترنم میں تو آنا پڑے گا. بھائی جامی نے گل نہیں مکا دیتی. آج تو میں بڑا سکا دیتا. قرآن دی آیتاں پڑھ کے 50-60 آیت پڑھ دیتی. ہوں چلو شعر ہی 2-4 سن لو. جامی جو جے عاشق نہیں پیدا ہویا یار، بڑے گھٹ پیدا ہویا. جامی کی فرمائندے ہیں سارا خلاصہ کرے دے پہن پیغام بردا مصطفیٰ دی حقیقت کی ہے. فرمائندے ہیں چوما حدر ارض و سما، چوما حدر ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی. اور جی میں آسمان دے ویچ چمکدہ ہے چان ایویں مصطفیٰ تو چمکانا لا. چوما حدر ارض و سما، چوما حدر ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی، رش کے ملک نور خدا، رش کے ملک نور خدا، انسان توئی انسان توئی، چوما حدر ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی. آیات قرآن برویت، واہ جامی واہ، اے تیرے ابرو قرآن دی آیتیں ہیں. آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسوت. آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسوت. اے روئے تو قرآن ماں، اے روئے تو قرآن ماں، ایمان توئی ایمان توئی، چوما حدر یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ. چناؤ آ گیا نا. یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا. کیا انداز ہے، کیا کہنے، کیسا پڑھ رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. بیچارہ را دستے ہما، بیچارہ را داماں توئی داماں توئی، من عاصیم من عاجزم. گناہگار ہاں عاجز ہاں، رب دے رسول دے کو اور کی لے جا سو. سادی فرمائندے ہیں چہار چیز آبردام شاہا کے در گنجے تو نہیں. واہ سادی گل کر سکتے. رب نو آندہ پہ ہے بادشاہ دے بادشاہ، چار تحفے لئی امنا جڑے تیرے خزانے چ کوئی نہیں. واہ سادی اے شعوری سمنا ہو رہے تسی نہ کیا یہ سادی دے کام میں. چہار چیز آبردام شاہا کے در گنجے تو نہیں، عاجزی و بے کسی عذر و گناہ. اپنی عاجزی لئی امنا، اپنی بے کسی لئی امنا، اپنے گناہ لئی امنا تے گندے گندے بہانے لئی امنا. وہ گل کردہ پہ جانے
من آسیم من آجزم من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا یا شافع روز جزا پرساں توئی اون دے سوا کہندے کچھ جاسو کیا کہ پیر میری نشان ہے ہو کوئی زلفانے ہے نا ہو کوئی زلفانے چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے ہو کوئی زلفانے چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے فرمائیے تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا پیغام پیغامبر ایک حقیقت دے دو نا رب دی حکمت دی حقیقت لفظیں چاہے قرآن بن جاوے رب دی حکمت دی حقیقت جسم میں چاہے مصطفیٰ بن جاوے تے رب دا اگر موجدہ ہے قرآن تے اس موجدے نو اس پیغام نو اپنے موجدہ ہون واسطے ضروری ہے کہ پیغامبر دا ساتھ ہو اس پیغامبر دی دو حقیقت ہے ایک جسمانی ایک روحانی اسے بارو فرمایا ہے میری زندگی تو اڈے واسطے خیر ہے میری موت اس کو بھی بڑی خیر ہے نبی دی حدیث ہے ہر کتاب میں موجود کیونکہ جسم قید ہے اندے حدود معین ہیں ایک حد تو زیادہ جسم کم نہیں کر سکتا لیکن روح دا تصرف انتہا لیکن مصطفیٰ نے پیغام چھڑیا اپنی روحانی تصرف چھڑیا تو انہوں تنہا چھڑ کے نہیں گیا اسیں 3 محرم دے وچ ذکر حسین چھڑے دے پائے میں اتنا سیریس ہوندہ نہیں 3 محرم نو دامی تو بعد جا کے میرا وہ جڑا ہوندہ ہے نا حزن دے نال سینہ چاک ہو جاندہ لیکن سنی آؤ نبی جاندہ پہ ہے حجت الوداع ہے نبی اٹھنی تے سوارے قصواتے ساری قوم نو خطاب قوم نو نہیں قیامت تک کامڑا لے انسانہ نو خطاب کرتا پہ یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہی لن تدلو اے لوگو الناس آکھیا قیامت تک کامڑا لے ہر نو اے لوگو توڑے ویچ 2 چیزاں چھڑی جانا دوئی روایت ہے ترکت فیکم الثقلین 2 بھاری چیزاں چھڑی جانا فرمایا ہر دوئے کل بھاری ہے ہر دوئے کل آزم ہے ہرگز نہ بھٹک سو اگر اس نے دامن تھام لئی سو کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اللہ دی کتاب اپنی اولاد اپنے اہل بیت چھڑی جانا توڑے بیچ ایک کتاب چھڑی جانا پیغام تے اپنے روحانی گدی دیتی جانا اہل بیت نو اپنے روحانیت انہا تو لبے ہے میرے روزے تے آ جبے ہے انہا دے قدمہ لگ جبے ہے روحانیت دی بھیگ دے دے سا اطرتی اہل بیتی کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اللہ دی کتاب چھڑی جانا اپنی اولاد چھڑی جانا کیوں انہا دے نال جڑے ہے ما ان کا مستقتم بے ہما جیڑا انہا دو منا جڑ جاسی کیوں جڑیے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض کیونکہ میری اولاد تے قرآن جدا نہیں ہونا قیامت تک جب تک کہ حوض کوثر تے قرآن تے میری اولاد ہاتھ تے ہاتھ پکڑے ہوئے میرے سامنے نہ آ جانا اے سیدو سید تب تک ہو جب تک قرآن نال تمسک ہے توڑا بالکل صحیح خالی یہ خون نال سید بندے ہوندے تو قرآن کدی نہ دا نو اے تیرا اہل بیت کوئی اپنا پترا سا دعا منگی آسا دھمکی دے دیتی ہے رب نے سیدو قرآن نال اپنا تمسک کرو کیونکہ میرے نبی نے آکھے ہے کہ میری اولاد وہ ہے کہ قیامت تک قرآن تے وہ جدا نہ ہو سن حوض کوثر تے میرے کو پہنچ جا سن میرا نبی پیغامبر دا جانشین چھڑ کے جاندہ پہ خدا دی قسم اس قوم نے موجزے نو موجزہ ران نہ دیتا
موجزے نو موجزہ رہن نہ دیتا، صاحب موجزہ نو پیاسا کر کر کے مار دیتا۔ اللہ اکبر۔ خدا دی قسم انسانی تاریخ بڑی پڑھی ہے، میں بڑی پڑھی ہے، اتنا ظلم کی دائیں نہیں دیکھے، نہ اتنا احسان کی دائیں دیکھی ہے، نہ اتنی ناقدری کی دائیں دیکھی ہے، نہ اتنا ظلم کی دائیں دیکھی ہے۔ اے عرب بدو اب رہا خط لکھدا پہ روم دے بادشاہ کہ اتھے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ دا گھر بنا رکھے ہیں، انہوں خانہ کعبہ آن دین، اتھے بڑا طواف ہوندے ہیں، اندے بڑے بت ہیں، بڑی نظر نیاز چڑھ دی ہے، میں حملہ کرنا چاہنا تاکہ اس نو بھی رومن امپائر دا حصہ بنا لوں۔ اس نے کہا ٹھہر مینوں پہلے تحقیق کرن دے۔ اس نے اپنا ایلچی بھیجیا، اس نے جا کے چکر لایا مکے دا، واپس گیا، بادشاہ نے خط لکھیا، اوے تو گورنر ہی کرنا چاہنا ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخ ہے۔ اوے اتنے کم تر لوگوں نے بادشاہ کھامنا لو بہتر ہے میں مر جاواں۔ اوے وہ بھی کوئی لوگ ہیں جنہ تے روم دا بادشاہ حکومت کرے، اے لوگ ہیں قریشی جنہاں نو میرے نبی نے کیسر و قصرہ دے محلے جا کے بوا دیتا۔ حضرت عمر دا انہیں ذکر کرتے پہ نا ابو عبیدہ الجراح دے نال جڑا ڈائلاگ ہے انہاں دا مشہور کہ میں تے میری حالت یہ آئی کہ اٹھ دی لد نال تے پیشاب نال میرے کپڑے چگلے ہوئے ہوندے ہیں تے میرے والد نے 5 اٹھ دیتے ہیں، کدی ایک نے پاسوں بھائی داسو کدی دوے نے پچھو بھائی داسو تے سارے میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، جسم چھلی گیا ہے تے اج مدینے کھلو کے آواز دے تے دجلہ دے کنارے تے پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ آج اے اختیار ہے، اے اختیار میں لے آئے۔ فاصبحتم بنعمت اخوانا، خدا دی قسم دنیا دے حکمران بن گئے ہیں، لیکن دنیا دی حکمرانی کرن والےاں نے اسے نبی دے نواسے نو جن دے بارے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، پیغام پر تو جدا نہیں، پیغام پر اپنی عطرت تو جدا نہیں۔ واہ واہ، سٹرکچر بنیا نا پوری تقریر دا۔ خدا دی قسم کیا ظلم ہے۔ میں لاہور جاؤں صبح 10 بجے میرا نیشنل کالج آف آرٹس دے وچ لیکچر ہے، اس وقت میں دل تا نہیں کردا پہ، دل کردا پہ اور وسعت دیواں، پھر صحیح نامناسب ہے خون کھولانا، پھر کسی اور وقت مولانا۔ خدا دی قسم تڑپا کے مار دیتا ہے حسین نو کربلا دے وچ، احسانہ دا بدلہ خوب دیتا ہے امت نے کہ حسین دی چھوٹی بچی سکینہ صبح دا 3 دن دا پانی نہیں پیتا، چاچے نو آندی ہے او جاندا ہے شہید ہو جاندا ہے، بھائی نو آندی ہے او جاندا ہے شہید ہو جاندا ہے۔ ہن بچی نے تقاضا کرنا ہی بند کر دیتا تے جس ویلے حسین گھوڑے تے چڑھے تے بچی بھجی خیمے دے وچوں تے آ کے لپٹی ذوالجناح دے پیراں دے نال تے آکھن لگی بابا مینوں کوئی پیاس نہیں۔ او ظالمو او شرم کرو تھوڑی دی، آگے لگی بابا مینوں کوئی پیاس نہیں، مینوں کوئی پانی نہیں چاہیدا۔ فرمایا بیٹا تو خیمے جا، خیمے جائی، بچی روندی روندی سو گئی، حسین شہید ہو گئے، کربلا دی رات ڈوب گئی۔ آخر تے ایک عورت نو حیا آئی، بی بی زینب دے حجرے دے وچ ایک مشکی دا پانی دا لے کے آئی تے بی بی ہوراں نے ایک پیالہ دے مٹی دے پیالے دے وچ پانی اونڈے لیا تے سکینہ نو آکھیا کہ سکینہ پانی آ گیا تے سکینہ لے کے بھجی، آکھیا کدے جاندی پئی ہے؟ کہ چھوٹا برا میرے کو زیادہ پیاسا ہے، انہوں بھی وامن جاندی پئی ہے۔ اتنا ظلم کدی نہیں دیکھا کسی نے، لیکن خدا دی قسم اس کو زیادہ ظلم ہے کہ نہ کسی نو جنازہ پڑھن دیتا گیا، نہ قبراں بناون دتیاں گئیاں، پہلے گھوڑیاں دے میخاں لا کے کیما کر دیتا گیا اہل بیت دے جسماں دا، تے اس تو بعد پانی چھڑ دیتا گیا، 9 10 فٹ پانی 15 دن اتھے رہا۔ انہاں راتاں دے وچ راویاں نے آکھیا کہ اسی ایک عورت دی آواں دی آواز سنی، ایک عورت دی سسکیاں دی آواز سنی، کو آسمان تو اتری ہوئی مخلوق لگ دی آئی، پتھر چن دی آئی تے مزاراں دے جتھے حداں ہیں اتھے حداں بنی دی آئی، میرے حسین دا، اے میرے علی اکبر دا، اے میرے علی اصغر دا۔ کسی نے پوچھا مائی تو کون ہے؟ روز رات نو آ جانی ہے، دن نو غائب ہو جانی ہے۔ فرمایا چیز تو نقاب اڑ دیواں،
تو شریعت دا اولا ختم ہو جائے. جنت تو اجازت لے کے اپنے رب دی میں حسین دی ماں ہاں میں فاطمہ ہاں انہاں دی قبراں دی نشاندہی کرن امنیاں کہ کل نو یادگار دا قائم ہو سکے میرے حسین دی. اے ہے انصاف قدرت دا. میں شام گیا 3 سال پہلے غدر تو پہلے تے میں مقام راس الحسین تے آسو جتے امام حسین دا سر رکھیا گیا ہے تے تے قرآن تے تلاوت کیتی ہے عیسائی دے حجرے دے وچ حلب شریف دے وچ. خدا دی قسم میرے نبی نے صحیح آکھیا ہے میری اولاد تے قرآن دی گنڈ ایڈی پکی پائی ہوئی. پیغامبر تے اطرت ایڈے قریب ہے کہ جب تک تے سر راندن جسم دے اوتے اس ویلے بھی قرآن پڑھ دین تے سر قلم کر دیو تاں بھی قرآن ہی نکلدا ہے. تے میں ویکھیا اتنا بڑا محل بنایا ہویا انہاں نے تے ٹکٹاں تے نال اے سی لگے ہوئے لگنے کسی بادشاہ دی کوٹ وچ صرف اتنے ایک پتھر آئی جتھے اس سر رکھیا گیا ہے کہ اس پتھر تو ہن بھی خون رستا رہندا. واپس آیا جس طرح دمشق دے وچ واپس آیا تے میں آخری دن آئی میں سوچیا کہ یار اتنے ہور تو سب ہیں تے یزید دی بھی قبر ہے. بلال دی قبر ویکھی ابو ہریرہ دے مزار تے گئے سب دی ویکھیاں. حسین دے صرف جتھے سر رکھیا گیا ہے اس نسبت نال اس مقام دے اوتے محل ویکھیا کہ آخر یزید دی قبر بھی ویکھی جتھے گن سٹیا جا. ٹھیک ہے مستحق. اللہ اکبر. اے رب دا ہے یہ رب دا احسان ہے. لیکن کدی بھی محرم دے وچ اہل بیت دے کرب نو نہ بھولیا ہے. یہ مولوی ہمیشہ گلا کریں دیں وہ شہید ہو گئے جنت دے سردار بن گئے فلاں ہو گیا لیکن انسانی علمی ہے بہت بڑا. جب تک یہ یاد رکھے سو کربلا برپا نہ کرے سو اپنی زندگی مظلوماں نو ذلیل نہ کرے سو. اگر اس کرب تے اذیت نو اپنی زندگیاں تو اپنے صفے کٹ لیتے تو تسی خود یزید طرح مظلوم پیدا کرے سو. 2-3 شعر منقبت دے عطا ہوں ماشاءاللہ کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رب کو اجازت لے کے اپنی حسین دی قبر تے آئی تے آہوزاری کر دی پئی ہے. اسے تے میرا اختتام ہو جاسی. امید ہے پیغامبر تے پیغامبر دی اولاد انہاں دا جو ربط ہے اس سمجھ آ گیا اسے. درود شریف پڑھو میں دل نال گاواں تے بس تیری اجازت. آمین. درود شریف پڑھو دل نال بیاد حسین پڑھو حسین دے نانے ہوتے درود پڑھو. سچی گل ہے کیسی بات. فرمائندے ہیں کیا خوبصورت دیکھو ہوا منظر کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رب کو اجازت لے کے حسین دی قبر تے آئے. کیا شاعر نے منظر کشی کی تھی ذرا سننا بھائی کیا شعر ہے. فرمائندے ہیں پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میں آئی ہوں خلد سے تیرے رونے کو بیٹا میں آئی ہوں خلد سے تیرے رونے کو بیٹا
مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے میرا مزار ہے سونا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین